يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يخدع ولا يخدع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے دھوکہ دینا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ دھوکہ دینا منافقین کا کام ہے۔ یخادعون اللہ، بندوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بتلائی ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ المؤمن لا یخدع، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی مسلمان دھوکہ دیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ آیا وہ اسلام کی روح سے واقف ہے یا نہیں، اسلامی تعلیمات سے واقف ہے یا نہیں، وہ کیسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اور فرمایا صرف دھوکہ دینا نہیں بلکہ مسلمان کے شایان نشان یہ ہے کہ وہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ اب ذرا ہم غور کریں، آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ دھوکہ دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، صبح سے شام تک ہم کتنے مرتبہ اور کس کس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دیتے بھی ہیں اور آئندہ نسلوں کو سکھاتے بھی ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بچے سے کہلوا دیتے ہیں کہ بھئی کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ دینا بھی ہے اور بچے کو سکھا رہے ہیں کہ بھئی تم بھی ایسے ہی دھوکہ دیا کرو لوگوں کو۔ ذرا غور کریں، کتنی باتوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہر جھوٹ دھوکہ ہے، ہر خیانت دھوکہ ہے، ہر بددیانتی سب دھوکہ ہے۔ اور یہ دھوکہ چند ایک مخصوص افراد میں نہیں ہے، معاشرے کے تمام افراد میں دیکھ لیجئے۔ کسی معاشرے کا کوئی فرد ہو، وہ کسی لائن سے وابستہ ہو، تجارت سے، زراعت سے، صنعت و حرفت سے، حتیٰ کہ ملازمت سے بھی اگر کوئی شخص وابستہ ہے تو دھوکہ وہ بھی دیتا ہے۔ 8 گھنٹے کی اگر اسے ڈیوٹی ہے اور اس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، وقت سے پہلے بھاگ جاتا ہے یا دیر سے آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اور دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے اسے ملازم رکھا، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اپنی روزی، حلال روزی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، وہ اسے حرام کر رہا ہے۔ تاجر ہے تو اسے سوچنا چاہیے میں کہاں کہاں ڈنڈی مار رہا ہوں، کیا کیا کر رہا ہوں۔ اور جتنے پیشے ہیں، ہر پیشے میں کہنا چاہیے دھوکہ دہی ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے۔ معاشرے کا ہر فرد اس میں مبتلا ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا حدیث مبارک کی روشنی میں کہ دھوکہ دینا یہ تو بہت ہی غلط حرکت ہے ہی، دھوکہ کھانا یہ بھی مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھوکہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف جو حالات ہیں، جو ماحول ہے، اس کو دیکھ کے نہیں چل رہا۔ مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی کھلا رکھے، کانوں کو بھی کھلا رکھے، اپنی تمام جو حواس خمسہ ہیں ان کو کھلا رکھے اور ان سے کام لے، چاروں طرف دیکھ کر قدم بڑھائے۔ مسلمان کی تو تعریف یہ کی گئی ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن فراست سے وقت سے پہلے سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کون سا شخص مجھے دھوکہ دینے والا ہے۔ تو فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نور عطا فرمایا ہے، وہ نور اس کے پاس موجود ہے، اس کی روشنی میں وہ دیکھ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے مجھے دھوکہ کوئی شخص دے سکتا ہے، اور وہ اس کے سد باب کے لیے سوچ لیتا ہے۔ پہلے زمانے کے چور ڈاکو بھی جو ہے وہ مذہب کا نام سن کے پیچھے ہٹ جاتے تھے، چوری ڈکیتی سے توبہ کر لیتے تھے۔ ایک نیک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بڑا ہی مالدار آدمی تھا، مالدار بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ سخی بھی تھا، مہمان نواز بھی تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا بھی تھا، اور جتنے غلط کام عموماً پیسے کی وجہ سے مالداروں میں آ جاتے ہیں ان تمام سے وہ دور رہنے والا تھا۔ اس کا ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا، لوگ چاہتے تھے کہ وہ گھوڑا اس کے پاس نہ رہے، لوگ خریدنے آتے وہ منع کر دیتا۔ اب لوگوں کو یہ تھا کہ بھی کسی طرح سے اس سے یہ گھوڑا جو ہے نا اس کے پاس سے لینا چاہیے۔
اور تو کوئی تدبیر ذہن میں آئی نہیں. شیطان جو ہے نئے نئے حربے سامنے لاتا ہے, نئے نئے طریقے لوگوں کو سکھاتا ہے. تو شیطان نے چال چلی, ایک لڑکی جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی, بہت خوبصورت لڑکی تھی, اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو وہ مخصوص گھوڑا لے کر آئے گا. وہ جو اس نیک آدمی کے پاس گھوڑا ہے اعلیٰ نسل کا, وہ گھوڑا جو شخص لے آئے گا میں اس سے شادی کروں گی. اب خوبصورت لڑکی سے ہر ایک شادی کا خواہش مند تھا. آخر ایک نوجوان نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام کرتا ہوں. تو گھوڑا ہتھیانے کے لیے اس نے ڈرامہ رچایا. کیسا ڈرامہ کہ راستے میں کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا اور کراہنے لگا. اب اس کی کراہ کی آواز, وہ شخص نیک آدمی اپنے گھوڑے پر سوار وہاں سے گزر رہا تھا, ایک انسان کے کراہنے کی آواز سن کے اس نے سوچا شاید کسی شخص کو میری مدد کی ضرورت ہے. فوراً اس کے پاس پہنچا, پوچھا بھئی کیا بات ہے. کہنے لگا کہ میری ٹانگوں میں یہ تکلیف ہو گئی ہے اور میں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا اور مجھے فلانی جگہ جانا ہے, تم اگر اپنے گھوڑے پہ بٹھا کر مجھے لے جاؤ تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نیک آدمی نے رحم کھا کر اس کو پکڑا کے کسی طرح سے گھوڑے پہ بٹھایا اور وہ کمبل پہلے اڑا ہوا تھا, کرا رہا تھا, وہ کمبل بھی اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا. تھوڑا فاصلہ طے ہوا تو اس شخص نے, اس بدماش آدمی نے وہ کمبل گرا دیا اور کمبل گرا کے پھر چیخنے لگا وہ میرا کمبل رہ گیا, اور اس سے کہنے لگا ذرا آپ میری مدد کر دیں تو گھوڑے سے اتر جائیں اور یہ کمبل اٹھا کر مجھے دے دیں, مجھے کمبل بہت ضروری ہے. اس نے کہا چلو بھائی میں غریبوں کی جہاں مدد کرتا ہوں یہ بھی ایک مدد کا طریقہ ہے. لہذا وہ گھوڑے سے اترا, اس کا کمبل پڑا ہوا تھا اس کو اٹھایا, ٹھیک ٹھاک کر کے اب اس کی طرف پہنچنے والا ہے کہ وہ شخص خود گھوڑے پر جلدی سے سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور تیز رفتاری سے آگے بڑھنے والا تھا کہ اس نیک آدمی نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا اور زور سے نعرہ مارا کہ دیکھو بھائی بات سنو, گھوڑا تو میں نے تمہیں دے دیا ہے, کوئی بات نہیں, گھوڑا اگر میرا چلا گیا کوئی بات نہیں, لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. کیا وعدہ؟ کہ کسی کو یہ نہ بتلانا کہ اس طرح سے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات لوگوں کو معلوم ہو گئی تو آئندہ لوگ بیماروں کی, کمزوروں کی مدد نہیں کریں گے, بیماروں اور کمزوروں پر ترس کھانا چھوڑ دیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی ڈرامہ ہو. تو خدا کے لیے گھوڑا لے جاؤ, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن کسی کو یہ نہ بتلانا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑی شرمناک بات ہے کہ ایک شخص مسلمان بھی ہے, اسلام کا دعوے دار بھی ہے, اور پھر اس کے باوجود وہ دھوکہ دے رہا ہے. اس نیک آدمی نے یہ دو چار جملے پتہ نہیں کس طرح سے کہے تھے, مذہب کا نام سن کر اس ڈاکو کے اوپر بھی کپ کپی طاری ہو گئی. اس نے فوراً توبہ کی اور کہنے لگا کہ اسلام کے مقدس نام کو بدنام کرنے کا میں سبب نہیں بنوں گا. گھوڑا واپس کر دیا اور چوری ڈاکے وغیرہ سے اس نے توبہ کر لی. میرے بھائیو, بات یہ ہے کہ ڈاکو نے تو توبہ کر لی, لیکن پتہ نہیں ہماری توبہ کا وقت کب آئے گا. شب و روز ہم اسی میں مگن ہیں, گولیاں فٹ کر رہے ہیں, جھانسا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم نے سامنے والے کو بڑے اچھے طریقے سے بیوقوف بنا دیا, جی ہم نے بات کو گول کر دیا. مختلف الفاظ ہیں ہمارے پاس, لیکن ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا. شب و روز ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں اور سارے کام کرنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو بڑا پارسا, بڑا نیک سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں اور نیانے کیا کیا کام کر رہے ہیں, تراویح میں بھی شرکت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. صورتحال یہ کہ ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کی توفیق سے محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, توبہ کی توفیق سے محروم ہو جانا بہت بڑی محرومی ہے. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے, اسے یاد آ جائے کہ وہ میں نے بہت بڑی غلطی کی, فوراً وہ اللہ سے توبہ کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر توبہ نہیں کریں گے تو وہ جو توفیق توبہ حاصل ہونے والی تھی وہ بھی چلی جائے گی, کیونکہ اس اپنے اس عمل کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس غفلت سے باہر آ جائیں. اللہ تعالیٰ غفلت والی زندگی سے ہمیں نکالے اور شریعت مطہرہ کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ مجھے بھی بنا دے اور آپ تمام حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.